اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو میرے دوستو، آج آپ کے لیے بہت ہی منفرد واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شیخ شمس الدین اپنے اس ہونہار شاگرد کی عادت، ذہانت اور شوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک روز مدرسے کے ایک استاد نے تمام شاگردوں سے پوچھا کہ بیٹھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ تمام شاگردوں نے اپنی سوچ اور ذہانت کے مطابق جواب دیا، مگر تیمور نے بغیر کسی گھبراہٹ کے جواب دیا، انسان کے بیٹھنے کا سب سے بہتر طریقہ دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ طریقہ سب سے آسان بھی ہے۔ شیخ شمس الدین بھی ان بچوں کے پاس بیٹھے تھے اور تمام بچوں کے جواب خاموشی سے سن رہے تھے، مگر جب تیمور نے جواب دیا تو آپ فوراً بولے، تیمور، دو زانو ہو کر بیٹھنا کیسے بہتر ہے؟ تیمور نے شیخ شمس الدین کی طرف دیکھا اور ادب سے جواب دیا، استاد محترم، جب ہم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دو زانو ہوتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ طریقہ تمام طریقوں سے بہتر اور افضل ترین ہے۔ شیخ شمس الدین نے بے اختیار تیمور کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، احسنت احسنت احسنت، شاباش شاباش شاباش۔ شیخ شمس الدین نے تیمور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے بے شمار دعائیں دیں۔ شیخ شمس الدین تیمور کو ذہانت کے ہر پہلو سے آزمانے کے بعد اسے قرآن مجید کی صورتیں بھی یاد کروانے لگے اور قرآن مجید کا درس دیتے رہتے تھے۔ تیمور پر اللہ کریم کا خاص کرم تھا کہ اسے جو سبق پڑھایا جاتا وہ فوراً یاد کر کے استاد صاحب کو سنا دیتا تھا۔ بچپن میں تیمور کی مصروفیات یہ تھیں کہ وہ صبح ناشتے کے بعد مدرسے سے چلا جاتا اور دوپہر تک پڑھائی کرتا رہتا۔ تمام شاگرد ظہر کی نماز شیخ شمس الدین کی امامت میں ادا کرتے اور چھٹی کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ تیمور 8 اپریل 1336 کو کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والد امیر ترگائی اپنے علاقے میں معمولی درجے کے جاگیردار تھے، مگر سب لوگ انہیں نہایت عزت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ امیر ترگائی بہت سچے اور پکے مسلمان تھے، انسانی حقوق اور اسلامی روایت پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ تیمور کی پیدائش سے پہلے امیر ترگائی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا انسان جو دیکھنے میں کسی فرشتے سے کم نظر نہیں آتا تھا، وہ ان کے سامنے آتا ہے اور ایک بہت خوبصورت تلوار پیش کر کے خود غائب ہو جاتا ہے۔ امیر ترگائی اس تلوار کو پکڑ کر اپنے چاروں طرف گھمانے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امیر ترگائی اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے دل کی بدلتی حالت کو محسوس کرنے لگے۔ اگلے دن نماز ظہر پڑھنے کے لیے امیر ترگائی شیخ زید الدین کی مسجد میں چلے گئے۔ شیخ زید الدین اپنے وقت کے مشہور عالم دین تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد امیر ترگائی امام صاحب سے ملے اور انہیں خواب کی ساری تفصیل بتائی تو انہوں نے پوچھا، یہ خواب رات کے کس حصے میں نظر آیا تھا؟ امیر ترگائی نے کہا، صبح صادق کے وقت۔ شیخ زید الدین نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور خواب کی تعبیر بتائی، اللہ کریم تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کی طاقت سے دنیا کے وسیع رقبے پر قبضہ کرے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے گا۔ تمہارا بیٹا پورے عالم اسلام کا نمور فرزند ثابت ہوگا، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا، اس کو لکھنے پڑھنے، خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروانے اور اس کی پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ پھر تم دیکھنا کہ تمہارا بیٹا ساری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ امیر ترگائی نے شیخ زید الدین کی تمام باتیں غور سے سنی اور واپس لوٹ آئے۔ اگلے سال ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ امیر ترگائی اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے امام صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے تیمور نام رکھا، جس کا مطلب آہن یا فولاد یعنی لوہا ہے۔ یہ بچہ اپنے نام کی طرح بہت مضبوط اعصاب اور ذہانت کا مالک تھا۔ ایک روز اس کو کھیلتے دیکھ کر اس کی ماں نے حیران ہو کر امیر ترگائی سے کہا، ہمارا بیٹا ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے۔ مگر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کھیلتے اور کھاتے ہوئے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے ہر کام برابر مہارت سے کر سکتا تھا۔ تیمور کو بہت کم عمری میں ہی پڑھنے لکھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ عمر اتنی کم تھی کہ اسے تختی پر موم ملنا تک نہیں آتا تھا۔ اس دور میں یہ رواج عام تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیا جاتا تھا اور تختی پر موم ملنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح موم کو پگھلا کر تختی پر اس کی پتلی نازک تہ چڑھانی چاہیے۔ چونکہ تیمور یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی والدہ اس کی تختی پر موم چڑھا دیا کرتی تھی۔ نماز ظہر کے بعد مکتب سے چھٹی ہو جاتی تو تیمور اکیلا اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس کے والد یا گھر کا دوسرا فرد اسے لینے آ جایا کرتے تھے۔ یوں وہ بہت کم عمری میں ہی مکتب آنے لگ گیا۔ جب اس کے گھر والے اسے مکتب لانے اور لے جانے میں مشکل محسوس کرنے لگے تو انہوں نے اسی مکتب کے ایک شاگرد جو تیمور کی عمر سے بڑا اور اس کے گھر کے قریب رہتا تھا، اس کے ذمہ لگا دیا کہ وہ تیمور کو گھر سے ساتھ لے جایا کرے اور واپس چھوڑ بھی جایا کرے۔ وہ لڑکا بہت سمجھدار اور خیال رکھنے والا تھا۔ وہ تیمور کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے اسے بازار اور گلیوں سے گزارتا تھا۔ ان بازاروں اور گلیوں میں ان دنوں اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں
اور دوسری سواریوں کا بہت آنا جانا ہوتا تھا، جس وجہ سے پیدل سفر کرنے والوں کو مشکل پیش آتی تھی۔ تیمور اور اس لڑکے کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی تھی، اس لیے جب تیمور کو حکومت ملی تو اس نے اپنے اس دوست کو اہم منصب پر فائز کر دیا۔ تیمور نے بچپن سے جوانی تک اپنے حیران کن مشاغل اور ذہانت سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور پیراکی پر اسے مکمل مہارت حاصل تھی۔ اسی مہارت کی بدولت تیمور نے میدان جنگ میں کئی کارنامے سر انجام دیے۔ اپنے بچپن کی عادت کی وجہ سے تیمور یہ تمام کام الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھوں سے کر لیتا تھا۔ جتنی مہارت اسے سیدھے ہاتھ پر تھی اتنی مہارت اسے الٹے ہاتھ پر بھی تھی۔ میدان جنگ میں تیمور نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کے فن سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مقابلے میں آنے والوں کو چند لمحوں میں ختم کر دیا۔ سرسبز سے شمال کی طرف پہاڑوں کے پار مغلیہ حکومت تھی۔ مغل حکومت کا سردار خان اعظم پہاڑوں کے پار شہر سبز میں اقتدار کی جنگ پر غور کر رہا تھا۔ شہر سبز میں جاری اقتدار کی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شہر سبز پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خان اعظم تغلق تیمور نے اپنی فوج کو پہاڑوں سے اتار کر سمرقند اور شہر سبز کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو بزدل سازشی بازید جلائر بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر نہایت قیمتی تحائف لے کر خان اعظم تغلق تیمور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنی جانثاری اور اطاعت کا یقین دلایا۔ بازید جلائر نے خان اعظم کے ساتھ مکمل فرمانبرداری کا وعدہ کیا اور علاقے میں بدلتے حالات کا انجام دیکھنے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا۔ ادھر حاجی برلاس نے جنگ کے لیے اپنی فوج کو شہر سبز اور کرشی میں اکٹھا کر لیا، مگر مغلیہ فوج کے ساتھ جنگ کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ حاجی برلاس نے اپنا سارا مال اور قبیلے کے اہم افراد کو اکٹھا کیا اور ہرات کی جانب فرار ہو گیا۔ حاجی برلاس نے امیر تیمور کو بھی مغلیہ حکومت کے سپرد کر کے بھاگ جانے کا مشورہ دیا اور امیر تیمور کے پاس افرادی اور دفاعی قوت بہت کم تھی کہ وہ مغلیہ چڑھائی کا مقابلہ کرتا، مگر اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مخالف فوج کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ امیر تیمور شہر سبز کو لوارس چھوڑ کر اپنے چچا کی طرح بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مغلیہ فوج کو سیاست اور مسالت سے شکست دینے کا سوچا اور اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امیر تیمور کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ مغلیہ فوج سمرقند اور شہر سبز پر مکمل قبضہ کرنے آ رہی ہے تاکہ ان شہروں میں موجود تمام قیمتی چیزیں لوٹ لے۔ آخر امیر تیمور نے اپنے منصوبے پر مزید غور کے بعد عزم کیا کہ وہ اپنے علاقے کو ہر حال میں مغلیہ فوج سے بچائے گا۔ اگر وہ اپنی سیاست اور مسالت سے اپنے علاقے کو مغلیہ فوج کے غضب سے بچا نہ سکا تو بھی وہ اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ مغلوں کے ہزاروں سپاہیوں سے لڑائی کرے گا۔ چونکہ ایسا کرنے سے اس کی شکست یقینی تھی، اس لیے سب سے پہلے سیاست اور مسالت پر عمل کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی الجائی خاتون اور ننھے منھے بچے کو کابل بھیج دیا، جہاں امیر تیمور کی بیوی کا بھائی رہتا تھا۔ بیوی اور بچے کو بھیج کر امیر تیمور نے اپنے فوجی سرداروں کو بلایا اور انہیں خاموشی سے جنگی تیاری کرنے کا حکم دیا تاکہ وقت پڑنے پر اس کی فوج مخالف فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ جنگی حکمت عملی طے کرنے کے بعد امیر تیمور اپنے پیر و مرشد مولانا زید الدین ابو بکر کی خدمت میں پیش ہوا۔ دونوں نے ایک طویل ملاقات کی جس میں امیر تیمور نے اپنے پیر و مرشد سے اپنے منصوبے کے متعلق مشورہ کیا۔ انہوں نے امیر تیمور کو نیک مقصد میں کامیابی کی دعا دی اور ڈھیر رقم کے ساتھ نہایت قیمتی سامان بھی دیا جو وقت آنے پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مولانا زید الدین ابو بکر بہت مالدار شخصیت تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مرید کی مالی امداد کر کے اسے مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کروا دی تھی۔ امیر تیمور ابھی اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کر کے واپس لوٹا ہی تھا کہ مغلیہ فوج کا ہر اول دستہ بدمست ہاتھیوں کی طرح سمرقند میں آ گیا۔ اس دستے کا سالار بہت لالچی تھا، وہ شہر میں داخل ہوتے ہی سیدھا امیر تیمور کی رہائش گاہ قصر سفید میں چلا گیا۔ امیر تیمور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ذہنی اور دلی طور پر مکمل تیار تھا۔